اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص طور پر 10th کلاس کے بیٹے اور بیٹیاں، امید ہے آپ ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، اور آپ کی صحت کے پیش نظر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسکول اور کالج بند کر دیے جائیں۔ کوئی بات نہیں، پہلے بھی ہوئے تھے، بیچ میں کچھ دن آپ کو پڑھنے کا موقع ملا، تو حالات جو ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں، اچھے برے آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے خیر اور عافیت کے طلبگار ہم سب کو رہنا چاہیے۔ آج ہم مطالعہ کریں گے حدیث نمبر 16 اور پیج نمبر ہے 54۔ روزے کے متعلق یہ حدیث ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں پہلے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ للصائم، روزہ دار کے لیے، فرحتانی، دو خوشیاں، فرحتن، ایک خوشی، اندہ، پاس یا کے وقت، افطار ہی، اس کو کھولنے کے، اس کو افطار کرنے کے یعنی روزہ کھولنے کے وقت، و فرحتن، اور ایک خوشی، اندہ، کے پاس یا وقت، لقاء، ملاقات، رب ہی، اس کے رب سے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تشریح اس کی آپ جیسے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، سب سے پہلے آپ نے جو بک کے اندر تشریح دی گئی ہے وہ لکھنی ہے۔ روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجب راحت یعنی راحت دینے کا باعث ہے، اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ روزہ دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے کہ جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی۔ جی، یہ تقریباً 4 لائنیں ہیں جو حدیث شریف کی تشریح میں دی گئی ہیں۔ تو آپ کو پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ جب یہ حدیث آتی ہے 3 نمبر کے لیے تو پھر ہمیں اس کی زیادہ تشریح جو ہے وہ لکھنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے پہلے بھی جو ہم نے حدیث نمبر 15 پڑھی تھی اس سے پچھلے پیج پہ، وہ بھی روزے کے متعلق ہی ہے، اس کی تشریح بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق یہ بھی فرمایا۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور بلکہ عربی متن بھی اس کا میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ اللہ رب العزت کا اصل میں فرمان ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کچھ علماء کرام نے یہ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے، جو لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فلاں کام کرو اس کے بدلے میں یہ ملے گا، فلاں کرو تو یہ ملے گا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات خود ہی ہمیں مل جائے گی۔ اتنی یہ عظیم عبادت ہے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ ہی کی ذات کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تک ہی پہنچنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کر رہا تھا، رمضان المبارک جب آنے والا ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور مدینہ شریف کے مختلف علاقوں میں، محلوں میں، مضافات میں، دیہاتوں میں نکل کر آپ وہاں پر مفت سپیچ کیا کرتے تھے، لیکچر دیا کرتے، روزے کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے، ان کو تیار کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک خطبہ جو ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، بہت ہی برکت والا مہینہ جو ہے وہ تم پر آنے والا ہے، اپنا سایہ تم پر کرنے والا ہے، کہ جس کے نفلوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرضوں کا درجہ دیں گے، اور فرضوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیں گے۔ اور اسی حدیث شریف میں بڑی یہ طویل آپ کا خطبہ ہے، تو اسی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی افطاری کے بارے میں بھی ترغیب دی، کہ دوسرے لوگوں کا جو ہے روزہ افطار کروانے کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ دار کو ملے گا۔ تو میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہ کسی افطار پارٹی پہ جاتا، تھوڑا سا نمک لے جاتا، تو میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہتا میرا ثواب سارا تو اس کو مل جانا جنہیں افطاری کرانی۔ تو میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، وضاحت بھی کی ہے کہ اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کے کھانے سے روزہ کھول لیا تو آپ کا ثواب اس کے پاس چلا جائے گا، بلکہ اس آپ کے ثواب کے برابر اس کو بھی مل جائے گا، آپ کا کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی کے پاس جا کر جو ہے روزہ افطار کرتے ہیں یا کسی کا روزہ آپ کھلواتے ہیں تو اس بندے کو بھی روزے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ کے جناب میں کون سی کمی ہے، تو اس کے برابر اجر و ثواب آپ کو بھی مل جاتا ہے، افطار کرنے والے اور کروانے والوں کو دونوں کو ہی ملتا ہے، کسی کا ثواب جو ہے اس میں ضائع نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ روزہ افطار کروائیں، تو آپ نے کہا کہ اس کے لیے زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، لسی کے ساتھ یا کھجور کے ساتھ، کسی مشروب کے ساتھ، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ نے کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور اسی حدیث میں آپ نے آگے چل کر فرمایا کہ ہاں جو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے گا تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، یعنی بہت ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب ہے۔ دو چیزیں اس میں ہیں کہ ایک تو صرف ہے نا روزہ افطار کروا دیا، کھجور کھلا دی، پانی پلا دیا، اور دوسرا ہے پیٹ بھر کر اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اس کو تسلی سے اس کی شکم سیری ہوگی، پیٹ بھر گیا تو اس پر اللہ رب العزت اور بھی پھر زیادہ نوازتا ہے بندے کو۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمتیں کرتا ہے بندے کو، اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی تو اجر و ثواب ہے ہی ہے۔ اچھا، اور اسی حدیث میں آگے چل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے جن پر یہ جہنم کا عذاب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم کر دے گا اور جنت کی ضمانت دے گا، ایسے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے کہ جن کے اگر کوئی غلام ہیں، ملازم ہیں، ان کے ماتحت عملہ ہے تو ان کے کام میں وہ نرمی کر دیتا ہے۔ مثلا پہلے اگر ان کو 6 7 8 بجے چھٹی ہوتی ہے تو روزے سے پہلے پہلے کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ کہتا ہے کہ چلو یار چھٹی کر لو، اپنے اپنے گھروں کو جا کے جو ہے وہ افطاری کر سکو، یا ان کی افطاری کا کچھ لوگ جو ہے ملوں فیکٹریوں والے اہتمام کر دیتے ہیں اپنے پاس ہی، ٹھیک ہے، اور ڈیوٹی آرز جو ہیں وہ اگر اتنے رہنے دیں تو اس میں کام کی مشقت جو ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں، کوئی دھوپ والا کام ہے تو اس کو سائے میں کر دیں، یعنی کسی طرح کی بھی روزہ دار کو ریلیف دینے پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک جو ہے نیکیوں اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لطف و عنایت ہم پر فرماتے ہیں۔ ضرورت ہمیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے دامن کو پھیلائیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جڑا پانڈا ہی پٹھا ہوئے انہیں کی پھرنا، کہ اگر ہم نے اپنا دامن ہی نہیں پھیلایا، ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، تو برتن ہی سیدھا نہیں ہے تو اللہ کی رحمت کی بارش آئے گی بھی تو پھر بھی وہ خالی ہی رہے گا۔ ہم اس میں اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے جس میں خزانے کھول دیتا ہے اللہ 30 دنوں میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اور اللہ رب العزت سے یہ طلب کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے لطف و کرم عنایت فرما۔ یہ دیکھ لی الفاظ اس حدیث کے، دیکھ لیں ایک دفعہ پھر لفظی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ للصائم، روزہ دار کے لیے، فرحتانی، 2 خوشیاں ہیں، فرحتن، ایک خوشی، اندہ کے وقت، افطار ہی، اس کے افطار کے، و فرحتن، اور ایک خوشی، اندہ کے وقت، لقائی رب ہی، رب سے ملاقات کے وقت۔ یہ حدیث نمبر 16 جو ہے ہماری مکمل ہوئی۔ امید ہے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ جب بھی رمضان آئے ہم نیت ہی کر لیں گے تو اس پر بھی اللہ رب العزت ایک نیکی دے گا، کہ ہم آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پچھلے رمضان مبارک میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما، اور آئندہ ہم جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں، حکم دیے ہیں، ان کے مطابق پورا رمضان گزاریں گے، اور ہمارے دل اور دماغ اور ہاتھ اور زبان سب کے سب جو ہے وہ تیرے حوالے کر کے 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے ویسے ہی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہر حال میں اللہ رب العزت آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، چاہے لاک ڈاؤن ہو، چاہے اسکول کالج کھلے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے متلاشی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔